جرمنی کے شہر برلن میں ایران کے آخری بادشاہ کے جلا وطن بیٹے رضا پہلوی جیسے ہی وہ تقریر کے بعد اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، ایک کارکن کسی طرح باہر کی قطار توڑ کر اندر داخل ہو گیا اور اس نے سرخ مایا پھینکا جو رضا شاہ پہلوی کی گردن اور پشت پر بکھر گیا۔ رضا پہلوی کے اپنے عملے نے بعد میں سرکاری چینلز کے ذریعے واضح کیا کہ وہ مایا جس پر پھینکا گیا تھا وہ ٹماٹر کی چٹنی تھی، یعنی ٹومیٹو کیچپ تھا، یا جیسا کہ بہت سے برطانوی اور امریکی ذرائع ابلاغ نے رنگین زبان میں کہا کہ یہ مزیدار کیچپ تھا۔ رضا شاہ ایرانی بچیوں کے خون کا ذمہ دار ہے کیونکہ اس نے دعوت دی تھی نتنیاہو کو اور ٹرمپ کو کہ ایران پر بمباری کرے، اور اس بمباری سے کئی معصوم ایرانی جانیں جو ہیں وہ ضائع گئی۔ تو یہ خون اب اس کے دامن پہ نظر آ رہا ہے، لوگ یہ الزامات لگا رہے ہیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ جرمنی کے شہر برلن میں پیش آنے والا ایسا واقعہ ایک ایسا ڈرامائی لمحہ بن گیا جو پہلی نظر میں کسی سیاسی تھرلر کا حصہ لگتا ہے۔ وہاں ایران کے آخری بادشاہ کے جلا وطن بیٹے جو اپنے آپ کو ابھی بھی ولی عہد کہتے ہیں، رضا پہلوی، سیکیورٹی کے حصار میں گزر رہے تھے۔ تو وہ جرمن دارالحکومت کے وفاقی پریس کانفرنس کی عمارت سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے ابھی ایک پرجوش تقریر کی تھی جس میں اس نے مغربی طاقتوں سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ تہران کے خلاف فوجی کارروائی کریں، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ سفارتی صبر کا وقت گزر چکا ہے اور صرف براہ راست دباؤ ہی تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو ان پر آج کل یہی الزام لگ رہا ہے کہ اس نے ٹرمپ اور نتنیاہو سے کہہ کر ایران میں بمباری کرائی اور اس بمباری سے کئی معصوم ایرانی جانیں جو ہیں وہ ضائع گئی، ہلاک ہوئے لوگ وہاں پہ۔ تو یہ خون اب اس کے دامن پہ نظر آ رہا ہے، لوگ یہ الزامات لگا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ تقریر کے بعد اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، سیکیورٹی اہلکاروں اور جرمن پولیس افسروں کے ایک تنگ حلقے میں گھرا ہوا تھا۔ ایک کارکن کسی طرح باہر کی قطار توڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ ویڈیو کلپس میں جو سوشل میڈیا اور نیوز چینلز پر تیزی سے وائرل ہوئی ہیں، ان میں دیکھا لوگوں نے کہ ایک شخص قریب آیا اور اس نے سرخ مایا پھینکا جو رضا شاہ پہلوی کی گردن اور پیچھے بیک اور کندھے کے اور جیکٹ کے کالر اور پشت پر بکھر گیا۔ جرمن پولیس نے تیزی سے اس مشتبہ شخص کو نیچے گرا دیا اور سیکنڈوں میں اسے حراست میں لے لیا۔ ابتدائی طور پر حکام نے اسے ایک ٹومیٹو کیچپ سے جڑا ایک واقعہ قرار دیا ہے، لیکن رضا پہلوی کے اپنے عملے نے بعد میں سرکاری چینلز کے ذریعے واضح کیا کہ وہ مایا جس پر پھینکا گیا تھا وہ ٹماٹر کی چٹنی تھی، یعنی ٹومیٹو کیچپ تھا، یا جیسا کہ بہت سے برطانوی اور امریکی ذرائع ابلاغ نے رنگین زبان میں کہا کہ یہ مزیدار کیچپ تھا، سرخ رنگ کا۔ اس مخصوص واقعے کی میڈیا کوریج بڑی حد تک جیو پولیٹیکل خطوط پر تقسیم ہو گئی ہے، جو ایرانی قومی شناخت میں موجود گہرے تضاد کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ تضاد جو 1979 کے اسلامی انقلاب کے 4 دہائیوں سے زیادہ عرصے میں بھی ابھی تک باقی ہے۔ بڑی جو مغربی ایجنسیاں ہیں جیسے کہ ایسوسیٹڈ پریس ہے، رائٹرز ہے اور پولیٹیکو جیسے جو دائیں بازو کے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، انہوں نے اس واقعے کو تشویش اور خطرے کے انداز میں کور کیا ہے۔ یعنی انہوں نے یوں کہا کہ یہ اپوزیشن شخصیت پر حملے کی ایک کوشش کی گئی ہے، شاید وہ کل کو الزام لگا دے کہ ایران کی حکومت نے پاسداران بھیجے تھے اس رضا پہلوی پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے یہ تہران کی موجودہ جو مذہبی قیادت کے لیے ایک ممکنہ متبادل نظام کی نمائندگی کرتا ہے، اس لیے وہ یوں بتا سکتے بات کہ کیونکہ یہ وہاں کے علماء کو جو ایران کے ہیں ان کی حکومت کو چیلنج کر سکتا ہے یہ بادشاہ، ممکنہ بادشاہ، تو اس لیے اس پر حملہ کیا گیا ہے ٹومیٹو کیچپ سے۔ تو بہرحال ان ذرائع نے کہ رضا پہلوی اپنے حامیوں کو ہاتھ ہلاتے رہے یہاں تک کہ ان کی مہنگی جیکٹ پر چٹنی ٹپک رہی تھی۔ ان تنظیموں کو تیار کردہ رویداد اس حرکت کی جرت اور اس شخص کے لیے وسیع تر حفاظتی مضمرات پر مرکوز تھی جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اسلامی جمہوریت کے خاتمے کے بعد ایران میں عبوری رہنما کے طور پر واپس جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ فوٹوگرافروں نے اس لمحے کو متعدد زاویوں سے کور کیا کیونکہ کئی لوگ وہاں پہ کیمرے لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور کئی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں۔ ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں نے پہلے سے تیاریاں کی ہوں کہ یہ کہیں کیچپ پھینکے گا کوئی آدمی تو اس کی ہم بہت زیادہ ویڈیوز بنا لیں گے۔
بہرحال جو تصاویر اخبارات کی یعنی یہ ساری جو ہے اس واقعے کی وہ کہیں پہلے صفحات پر یعنی فرنٹ پیج پہ لگی ہیں اور کہیں اندر کے صفحوں پر لگی ہیں، اور ان سب کی جو سرخیاں ہیں وہ ڈرامے اور ایگزائلڈ پرنس ایگزائل شہزادے کی بے عزتی پر زور دیتی ہیں کہ دیکھو جی وہ بادشاہ ملک سے باہر تھا، اس کا بیٹا ہے، یہ ولی عہد ہے، شہزادہ ہے، اور اس کی بے عزتی ہو گئی ہے۔ تاہم ایک بالکل مختلف کہانی اسلامی جمہوریہ ایران کے جو قریب تعلق رکھتے ہیں میڈیا آؤٹلیٹس جیسے کہ سرکاری اخبار رساں ایجنسی جو ایران کی ارنا اور انگریزی اخبار پریس ٹی وی وغیرہ ہے، انہوں نے اپنے انداز سے اس کو کور کیا ہے اور نشر بھی کیا ہے۔ ان میڈیا تنظیموں نے اس واقعے کی لوپنگ فوٹیج کو بار بار چلایا ہے اپنے ٹیلی ویژن پہ، اکثر اپنی کامنٹری میں ایک باریک لیکن ناقابل تردید طنزیہ لہجے کے ساتھ۔ ان کے لیے کیچپ پھینکنا کوئی حملہ نہیں تھا بلکہ احتجاج کا ایک علامتی اور تقریباً ایک مزاحیہ انداز تھا۔ اس سرخ کیچپ یعنی جو پھینکا گیا، اس سے یہ بھی مراد لی گئی ہے کہ رضا شاہ ایرانی بچیوں کے خون کا ذمہ دار ہے، کیونکہ اس نے دعوت دی تھی نتنیاہو کو اور ٹرمپ کو کہ ایران پر بمباری کرے۔ تو انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ رضا پہلوی برلن میں بالکل وہی کر رہا تھا جو ان کے والد اور دادا نے دہائیوں تک کیا تھا، یعنی غیر ملکی طاقتوں سے ایرانی امور میں مداخلت کی بھیک مانگنا۔ کیچپ کے پھینکے جانے کے واقعے کو بیان کر کے انہوں نے جلا وطن شہزادے کو یعنی ایرانی میڈیا جو ہے انہوں نے اس جلا وطن شہزادے کو ایک المناک شخصیت سے بدل کر ایک مزے کا خیز شخصیت بنانے کی کوشش کی، ایک ایسا شخص جو عام ایرانیوں سے اتنا دور ہے کہ وہ یورپی دارالحکومت میں بھی چل نہیں سکتا، اور اس پر چٹنی نچھاور کیا گئی ہے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کیچپ یا یہ میٹھی چٹنی پھینکنے والا کون تھا۔ تو ان ڈیجیٹل جگہوں پر جہاں ایرانی تارکین وطن اکٹھا ہوتے ہیں، خاص طور پر ٹویٹر، ٹیلی گرام اور انسٹاگرام پر، رد عمل شدید طور پر منقسم رہا ہے۔ حکومت مخالف کارکنوں کی ایک بڑی تعداد نے حقیقی مایوسی کا اظہار کیا کہ اس واقعے نے رضا پہلوی کے سیاسی پیغام سے توجہ ہٹا دی ہے، جس کے بارے میں ان کا ماننا ہے کہ جمہوری تبدیلی کا سب سے قابل عمل راستہ وہی ہے اور وہی دیتے ہیں۔ دوسروں نے خاص طور پر اپوزیشن کے حریف دھڑوں کے حامی یا وہ لوگ جو بائیں بازو یا مزاحمتی تحریکوں کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ ہیں، انہوں نے اس ایسی بادشاہت کا دعویدار کہا ہے جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو اپنی بادشاہت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو تو ختم ہوئے 47 سال ہو گئے ہوئے اس بادشاہت کو، یہ ابھی تک بادشاہ بنا پھر رہا ہے اور بادشاہت کو سمجھتا ہے کہ وجود ہے، اس کا قائم ہے اور یہ اس کا شہزادہ ہے۔ تو یہ بھی ایک ٹرمپ جیسی ایک ڈیلوژنل اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے۔ تو جو تنقید کرنے والوں نے کہا کہ یہی تو وہ استقبال ہے جو ایک غیر ملکی کٹھ پتلی کو یورپی سرزمین پر ملنا چاہیے، یعنی جو اس کے ساتھ چٹنی والا سلوک کیا گیا ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں اس واقعے کے گہرے سیاسی بہاؤ کی طرف لے آتا ہے، کہانی کا وہ حصہ جسے سمجھنے کے لیے پہلوی نام کے تاریخی وزن کو سمجھنا ضروری ہے۔ کیچپ پھینکنے والے شخص کو جرمن پولیس نے حراست میں لے لیا، لیکن اس کی شناخت عوام کے سامنے جاری نہیں کی گئی کیونکہ جرمنی کے سخت پرائیویسی قوانین باضابطہ چارجز سے پہلے مشتبہ افراد کے ناموں کی حفاظت کرتے ہیں، لیک نہیں کیے جا سکتے۔ اس کے برعکس کچھ قیاس آرائی پر مبنی سوشل میڈیا یہ پوسٹ جو واقعے کے چند گھنٹوں کے بعد تیزی سے پھیلی، پولیس رپورٹس یا مین سٹریم نیوز ڈسپیچز میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ حملہ آور ایرانی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جرمن شہری ہو، کسی دوسرے ملک کا کارکن ہو، یا یہ احتجاجی تحریکوں کا رکن ہو جو قومیت سے قطع نظر سیاسی شخصیات کو نشانہ بناتی ہیں جن کو لوگ ڈکٹیٹر کہتے ہیں۔ اس کی اصل شناخت سے قطع نظر مقصد ان ایرانی تارکین وطن کے ایک طبقے کے شدید غصے سے جڑا دکھائی دیتا ہے۔ جو بھی احتجاج ہے جو کیچپ پھینک کے کیا گیا ہے، خاص طور پر وہ جو بائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں یا انقلاب ایران سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو بادشاہت کو ایک سفاک امریکی حمایت یافتہ استعمار اور آمریت کی باقیات کے طور پر دیکھتے ہیں، جسے 1979 میں ایک عوامی بغاوت نے، ایک عوامی انقلاب نے ختم کر دیا تھا۔ یہ ناقدین رضا پہلوی کو کوئی مسلح یا جمہوری پسند نہیں سمجھتے، وہ اسے CIA کے نصب کردہ عامر کے بیٹے کے طور پر دیکھتے ہیں۔
اگلے دنوں میں بادشاہت کے ایرانی ناقدین نے اپنے عوامی بیانات اور سوشل میڈیا پوسٹ پر شدید تنقید کی۔ ان کا کہنا ہے کہ رضا پہلوی موجودہ فوجی کشیدگی، فضائی حملوں اور اسرائیل اور ایران کے درمیان جو سائے کی جو جنگ ہے ابھی جو بظاہر رکی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ اس کو اپنے خاندان کی خون آلود تاریخ کو سفید کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے ناقدین ان پر جنگی جرائم کی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کرنے کا الزام لگاتے ہیں، خاص طور پر ان بچوں اور طلباء کی شہادت جنہیں اسرائیل اور امریکہ کی بمباری میں شہید کیا گیا ہے۔ وہ ٹومیٹو کیچپ والے واقعے کو اس بات کا زندہ ثبوت قرار دیتے ہیں کہ ایرانی عوام، یہاں تک کہ وہ جو آرام سے یورپی جلا وطنی میں رہتے ہیں، وہ بھی رضا پہلوی کی قیادت اور ان کے خوابوں کو مسترد کرتے ہیں۔ اس واقعے میں کیچپ اس غصے کے مقابلے میں ایک ہلکا سا رد عمل ہے جو ایرانی سرزمین پر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ سیاسی زندگی میں غیر متشدد توہین کی طویل اور رنگین تاریخ کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگرچہ کیچپ سے مارا جانا یا ایک چپچپا کر دینا اس جسم کو ایک شرمناک سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جوتا پھینکنا سیاسی بے عزتی کا سب سے بڑا معیار ہے۔ خاص طور پر مشرق وسطی اور جنوبی ایشیائی ثقافتی تناظر میں جوتا مارنا بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ عرب اور ایرانی ثقافت میں اپنے جوتے کا تلوا یا تلا دکھانا جو ہے، یا کسی اور پر جوتا پھینکنا جو ہے، ذلت کی انتہا سمجھا جاتا ہے۔ جدید سیاسی تاریخ کا سب سے مشہور واقعہ دسمبر 2008 میں پیش آیا تھا، جب صدر جارج بش نے عراق کا خفیہ الوداعی دورہ کیا۔ بغداد میں اس وقت کے وزیر اعظم نوری المالکی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کے دوران ایک منتظر الزیدی نامی ایک عراقی صحافی نے تیسری صف سے اٹھ کر کھڑا ہوا، اور جیسے ہی بش جنگ میں پیش رفت اور عراقی جمہوریت کے مستقبل کے بارے میں بات کر رہا تھا، اس صحافی نے اپنا جوتا اس پر پھینکا کہ یہ تمہارا الوداعیہ بوسہ ہے، اور اپنا پہلا جوتا صدر کی طرف پھینکا۔ اس طرح صدر بش ایک دم سے جھک گئے اور بچ گیا۔ جوتا اسے نہیں لگا، جوتا ان کے پیچھے دیوار سے جا کر ٹکرا گیا تھا، جس سے ایک نمایاں داغ دیوار پہ پڑ گیا۔ فوراً ہی زیدی نے دوسرا جوتا پھینکا اور بش پھر بچ نکلے، یہاں تک کہ مالکی نے اپنا ہاتھ اٹھا کر جوتا روکنے میں مدد کی۔ کمرہ افراتفری میں پھیل گیا، سیکیورٹی اہلکار صحافی پر ٹوٹ پڑے اور اس کو دبوچ لیا، جبکہ دوسرے صدر کو بچانے میں لگے جو سیکیورٹی اہلکار تھے۔ تو اس واقعے کی عالمی میڈیا پر جو کوریج ایک سونامی کی طرح پھیل گئی۔ دنوں تک فوٹیج ہر نیوز چینل پر، ہر بر اعظم میں لوپ ہوتی ہوئی نظر آئی۔ زیدی کو سیکیورٹی نے بری طرح پیٹا اور گرفتار کر لیا، لیکن وہ عرب دنیا اور اس سے کہیں آگے، آپ سمجھے کہ کروڑوں یا شاید اربوں لوگوں کا ہیرو بن گیا۔ بغداد کی سڑکوں پر ہزاروں افراد نے ان کی رہائی کے لیے احتجاج کیا اور ایسے پلے کارڈ اٹھائے جن پر انہیں عراقی وقار کا ہیرو لکھا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ بش کو مکمل طور پر بدنام کرنے کے بجائے اس واقعے نے ان کی جسمانی پھرتی کی ایک عجیب سی افسانوی داستان تخلیق کر دی۔ دیر رات کے مزاحیہ پروگراموں نے جو اس سائز 10 سائز 10 اس کے ہتھیاروں یعنی جوتے کے سائز پر خوب مذاق اڑایا کہ ایک ہمارے پاس ایک ایسا ویپن ہے جو سائز 10 کہلاتا ہے۔ اور اگرچہ بش جوتوں سے بچ نکلے، برسوں تک ایک چلتا پھرتا مزاحیہ جملہ بنا رہا جو مونولوگ اور اسکٹ کامیڈیز اور یہاں تک کہ اینیمیٹڈ پیروڈیز میں بھی استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگرچہ بش نے اسے اچھے مزاج میں لیا، بعد میں مذاق کیا کہ اگر حقائق جاننا چاہتے ہیں تو وہ سائز 10 کا تھا، لیکن گہرا اثر علامتی تھا۔ اس نے عالمی سامعین کے لیے اس گہری نفرت کو مجسم کر دیا جو عراق جنگ کے خلاف خطے کے عام لوگوں میں موجود تھی۔ تو اس نے دکھایا کہ امریکی فوجی طاقت کے عروج پر بھی اسے زیادہ مضبوط سیکیورٹی تفصیل سے محفوظ جس کی مثال نہیں ملتی۔ امریکی صدر بغداد میں اتنا نہیں چل سکتا آزادی کے ساتھ کہ اسے لوگوں کی نفرت کا سامنا نہ کرنا پڑے، جنہیں وہ آزاد کرنے کا دعویٰ کر رہا تھا کہ وی ہیو لبریٹڈ عراقی پیپل فرام اے ڈکٹیٹر، لیکن ان لوگوں نے صدر بش کا کبھی بھی خیر مقدم نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ایران کے ایک سابق صدر حسن روحانی بھی اس قسم کے احتجاج سے محفوظ نہ رہ سکے۔ 2013 میں نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے واپسی پر
جہاں انہوں نے صدر باراک اوباما کے ساتھ تاریخی فون کال کی تھی۔ تہران کے ہوائی اڈے پر نہ صرف حکام اور سرکاری میڈیا بلکہ ایک غصے میں مبتلا شہری نے ان کا استقبال کیا، جس نے صدر کے قافلے پر جوتا پھینکا۔ جوتا گاڑی سے ٹکرانے سے رہ گیا، لیکن ایک سیکیورٹی افسر کو لگا۔ یہ اس صدر کے لیے ایک چونکا دینے والی تصویر تھی جس نے اعتدال اور مغرب کے ساتھ تعاون کی پلیٹ فارم پر انتہائی زیادہ بڑی مہم چلائی تھی کہ ایران کو مغرب کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے چاہیے۔ جوتا پھینکے جانے کے اس واقعے نے حسن روحانی کے لیے انکشاف کیا کہ دارالحکومت کے قلب میں بھی اس نظام کے سب سے وفادار حامیوں سے گھرے ہوئے لوگ ایسے سخت گیر موجود تھے جو امریکہ کے ساتھ کسی بھی تعاون کو غداری سمجھتے تھے۔ جوتا حسن روحانی کی طاقت کی حدود اور ایرانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر گہری تقسیم کی علامت بن گیا۔ اس طرح کے واقعات کی فہرست وقت اور جغرافیہ میں بہت آگے تک پھیلی ہوئی ہے۔ 2004 میں جرمن چانسلر گیرارڈ شروڈر کو ایک بے روزگار استاد نے ایک سپر مارکیٹ میں تھپڑ مار دیا تھا۔ یہ سیاسی سلامتی کی ایک چونکا دینے والی خلاف ورزی تھی۔ 2005 میں برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر پر مظاہرین نے انڈے پھینکے جو خاندانی عدالتوں میں باپ کے انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ قانون ایسا ہے جس میں ماں کو زیادہ حقوق ملتے ہیں، اور جو باپ اپنے بچے نہیں حاصل کر پاتے اور ماں ان کو ملنے نہیں دیتی ہے تو وہ کہہ رہے تھے قانون میں تبدیل کرو۔ جب قانون میں تبدیلی نہیں ہوئی تو انہوں نے اپنا احتجاج دکھانے کے لیے ٹونی بلیئر پر انڈے مارے تھے۔ انڈیا میں سیاستدانوں پر اکثر علامتی راکٹس پھینکے جاتے ہیں یا انتخابی ریلیوں کے دوران جوتے مارے جاتے ہیں۔ یوکرین میں ایک سیاستدان کو ایک بار کیا کہہ رہے ہیں کہ کھٹی کریم جو ہے اس سے مارا گیا، یعنی اس پر الٹا دی گئی۔ تو کرمنالوجسٹ انہیں، یعنی جو جرائم کی شناخت کرنے کے ماہر ہیں، اس قسم کے واقعات کو غیر متشدد توہین کا نام دیتے ہیں۔ یہ حرکتیں دوسرے کی تذلیل کے لیے ہوتی ہیں، جسمانی طور پر زخمی کرنے کے لیے نہیں۔ ایسے واقعات سیاسی شخصیت کی احتیاط سے تعمیر کی گئی ناقابل تسخیر شخصیت اور اقتدار کے بلند و بانگ تقریروں کو اتار کر پھینک دیتے ہیں، سیاستدانوں کو ایک جسمانی ہدف تک محدود کر دیتے ہیں، ایک ایسا جسم جسے داغا، مارا اور بے عزت کیا جا سکتا ہے۔ اس میں تشدد نہیں ہوتا، لیکن علامتی تشدد بھی ہوتا ہے۔ متاثرین کے لیے یہ واقعہ تقریباً ہمیشہ کردار کا امتحان بن جاتی، نہیں جس پر ایسا جوتا پھینکا گیا یا اینک پھینکی گئی۔ اگر وہ اسے ہنس کر ٹال دیتے ہیں جیسا کہ جارج بش نے کیا تو وہ واقعہ سطحی اور معمولی سا نظر آنے لگتا ہے، گویا وہ عوام کے غصے کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ اگر وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں یا اپنی سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک ظالم حکمران بنا دیتے ہیں جنہیں ان شہریوں کی پرواہ نہیں جن کی وہ خدمت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ رضا پہلوی کے لیے برلن کا جو ٹومیٹو کیچپ والا واقعہ ایک معمولی پریشانی اور ایک تباہ کن استعارے کے درمیان کہیں آتا ہے۔ وہ پریشان بھی ہوئے ہیں، بولے بھی نہیں، خاموش بھی رہے، شاید سمجھ ہی نہیں آیا۔ اکثر لوگ ان کو ذہین آدمی نہیں سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے ایک واقعہ بھی سمجھا جا سکتا ہے جس کا مطلب ساری دنیا کی توجہ ایران کے خلاف جو جنگ کی اہم خبر سے کیچپ پھینکنے والے جیسے معمولی واقعے کی طرف ڈائیورٹ کرنا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ واقعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ رضا پہلوی جہاں بھی جائے گا وہ اپنے خاندان کے ماضی کے جرائم اور ان لوگوں کے غصے کا شکار ہوگا جو اس کی جنگی ہوس کو ایرانی وطن کے ساتھ غداری کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تو اب رضا پہلوی کہاں ہیں؟ کیچپ صاف کرنے اور کپڑے بدلنے کے بعد کہاں ہیں؟ پریس کانفرنس اور افراتفری سے تیز رفتاری سے بھاگنے کے بعد انہوں نے برلن میں اپنی طے شدہ سیاسی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ کیمرے کے سامنے چٹنی میں نہائے جانے کی شرمندگی کے باوجود انہوں نے جرمن پارلیمان کے ارکان اور مختلف تھنک ٹینک سے اور پالیسی تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ خاص طور پر انہوں نے چانسلر فریڈرش میئرز کی کابینہ سے ملاقات نہیں کی، اور انہوں نے جرمن حکومت پر عوامی طور پر تنقید کی کہ اس نے انہیں وزارتی سطح پر باضابطہ ملاقات کرنے سے انکار کیا، دعوت نہیں دی۔ تو وہ بنیادی طور پر امریکہ میں مقیم ہیں، کبھی کبھار تہران کے خلاف سخت موقف کے لیے لابی کرنے اور خود کو انقلابی ایران کے بعد کے منتظر رہنما کے طور پر پیش کرنے کے لیے یورپی دارالحکومتوں کا سفر کرتا رہتا ہے یہ آدمی۔
یہ شخص اصرار کرتا ہے کہ وہ مستقبل کا رہنما ہے. ایران کے اندر جنریشن زی کی حقیقی آواز ہے، یعنی نوجوانوں کی آواز ہے. وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. وہ نوجوان جو کبھی اسلامی جمہوریہ سے پہلے کی زندگی کو نہیں جانتے. لیکن جس شخص نے کیچپ پھینکا، چاہے وہ ایرانی ہو یا جرمن یا کچھ اور ہو، اس نے ایک ایسی زبان بولی ہے جس کو نہ تو ترجمے کی ضرورت تھی اور نہ ہی کسی مترجم کی. سیاسی احتجاج کے لازوال تھیٹر میں ایک اڑتا ہوا جوتا یا چٹنی کا چھینٹا کبھی کسی بھی پریس کانفرنس، کسی بھی پالیسی پیپر یا کارروائی کی کال سے کہیں زیادہ بلند آواز رکھتا ہے. یہ بہت سادگی اور بہت براہ راست کہتا ہے، تم یہاں خوش آمدید نہیں ہو، یو آر ناٹ ویلکم ہیئر. اور جلاد وطن ایک شہزادے کے لیے بیرونی جنگ کے ذریعے تخت پر واپس آنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ داغ دھونا بہت مشکل ہے، چاہے آپ کتنا ہی صابن اور پانی استعمال کریں. اگر کوئی بھی آدمی اپنے ملک میں اقتدار کے لیے اپنے ہی عوام کو دوسروں کے بمباری سے قتل کروائے گا تو یہ داغ دھل نہیں سکتا ہے. شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.